سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وأيضا قال الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، الحمدللہ چند سال پہلے یہاں اس جگہ پر مشورہ ہوا کہ جہاں مدرسہ اور مسجد ہونا چاہیے، آج ہم اس جگہ پر بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آبادیاں نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ قبول بھی فرمائے۔ دیکھیں، جس وقت بیت اللہ کی تعمیر اللہ رب العزت نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے کروائی تھی تو وہ اس طرح ہی کے پہاڑ تھے۔ یہاں تو پھر قریب یہ گاؤں نظر آ رہا ہے نا، لیکن اس جگہ پر تو کوئی چیز بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی کہ جہاں کوئی زراعت بھی نہیں۔ یہاں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ زراعت ہوتی ہے۔ آج بھی وہاں وہ پہاڑیاں دیکھیں، یہاں ہمارے ان پہاڑوں پر یہ درخت سبز نظر آ رہے ہیں، گھاس ہوتا ہے، لیکن وہ مکہ کی پہاڑیاں جہاں خانہ کعبہ ہے، ادھر ادھر دیکھو تو وہ تو ایک سیاہ قسم کے پتھر ہی ہے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا، نشان بتا دیے کہ ایک دور میں یہاں پر یہ بیت اللہ تھا، اب گرا ہوا ہے، ابراہیم تو نے بنانا ہے۔ تو بنا دیا، باپ بیٹے دونوں لگے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹا دونوں لگے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کر دی۔ اب تعمیر کرنے کے بعد دعا کی، مالک الملک کچھ ایسے لوگ پیدا فرما جو مسلمان ہوں اور تیرے اس گھر کو آباد کریں۔ ساتھ یہ دعا کی، مالک الملک ہم نے بنا دیا ہے، تو اس کو قبول بھی کر لینا۔ قرآن نے دیکھے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، ان کی تعمیر کرنے کا ذکر، پھر قبولیت کا ذکر کہ مانگی رب سے کہ قبول کون کرے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو نا، لوگوں کو بتاؤ کہ جس وقت ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل میرے گھر کی کیا کر رہا تھا، تعمیر کر کے اس کو کھڑا کر دیا، آباد کر دیا۔ تو کر کے کیا کہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے ربا، اے ہمارے پالنے والے۔ رب کا کیا معنی جی؟ اے ہمارے پالنے والے،
ہم نے یہ کام تیرے حکم کے مطابق کر دیا ہے، قبول بھی فرما لینا۔ کیوں تجھ سے مانگ رہے ہیں؟ انکا انت السمیع العلیم، اس لیے کہ ہر ایک کی ہر وقت ہر حال میں سننے والا، العلیم ہر ایک کو ہر چیز کو ہر وقت جاننے والا بھی تو، سننے والا بھی تو، اس لیے ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آج یہ اتنا کام ہوا ہے۔ دعا ساتھ ساتھ یہ کریں کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ بس بات تو اصل یہ ہے، قبول ہو جائے بڑی بات ہے۔ اگر قبولیت نہ ہونا، بڑا سا بڑا عمل بھی کوئی کرتا ہے، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، اگر اس میں صحیح اللہ کا دھیان نہ ہو تو پھر قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام ہے حابیل اور دوسرے کا نام ہے قابیل۔ انہوں نے اس موقع پر جو ان کو حکم تھا قربانی کرنے کا، صدقہ کرنے کا، دونوں نے کر دیا۔ اب قرآن کریم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان دو کا ذکر پڑھ کے اپنی امت کو سنائیں، اپنی امت کو سنائیں۔ انہوں نے تو صدقہ کیا، قربانی کی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سچی خبر ان کو سنا دو، اس لیے کہ جو بات قرآن بیان کرتا ہے وہ سچی ہوا کرتی ہے، محض قصہ اور کہانی نہیں ہوا کرتا۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ نے آدم کے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے بیٹے تو دونوں آدم علیہ السلام کے، بیٹوں تو دونوں نبی کے، لیکن ایک نے ہو سکتا ہے کہ نیت میں فطور پیدا کر لیا ہو، کچھ دل کے اندر خیال اور آ گیا ہو کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں تاکہ دنیا والا کوئی کہہ دے کہ یہ بڑا سخی ہے، شاید یہ ہوا ہو، یہ بڑا سخی ہے، بڑا صدقہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ جب عبادت کے اندر، نیکی کے اندر، اچھائی میں جس وقت دکھلاوا آ جائے، اللہ رب العزت اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ یہ چھوٹا شرک ہے کہ نیت میں غیر کو شریک کر لے عمل کرتے وقت۔ جس طرح بڑا شرک ہو تو نیکی ضائع ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا نیکی کرنے والا ہو لیکن عقیدے میں شرک ہو تو اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں ہوا کرتی۔ تو شرک اصغر بھی ہو تو قبول نہیں ہے، تو قبول نہ ہوئی نا، لم یتقبل من الآخر۔ اب اس کو اپنے بھائی کے ساتھ حسد آ گیا کہ میری قبول نہیں ہوئی، اس کی کیوں قبول ہو گئی، میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، اس کا صدقہ کیوں قبول ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے حسد کے طور پر اس کو کہہ دیا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ بھائی کے ساتھ اس درجے پر دشمن بن گیا، اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اور کوئی وجہ بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ اس کی صدقے کو اللہ نے قبول کر لیا، اس کے کو قبول ہو، یہ اس کا قصور ہے جس کا قبول ہوا ہے، یا ہی تو اللہ کی مرضی کی بات جی۔ بات یہ ہے کہ تم بھی نیت خالص کر لیتا، تیرا بھی قبول ہوتا۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کو اچھائی کی توفیق دینا تو بات یاد رکھیں، نیکی کرو پہلے عقائد کی اصلاح کر کے کرو۔ اگر عقائد کے اندر کفریہ نظریہ ہے، شرکیہ نظریہ ہے،
تو تب بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، اور اگر چھوٹا شرک ہے یعنی دکھلاوا ہے تو تب بھی نیکی قبول ہو۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا سبب بھی ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کوئی نیکی بھی کریں تو پھر بھی ہم محتاج ہیں، اللہ اس کو کیا کر لیں۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا یہ ادارہ، یہ ہماری مسجد، یہ جگہ جنہوں نے دی ہے، جنہوں نے کام کیا ہے، جو کر رہے ہیں، اللہ سب سے قبول کر لیں۔ آج کی یہ چھوٹی سی تقریب ہمارے بھائی مولانا احسان اللہ صاحب نقشبندی جو ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں درس قرآن کی افتتاحی تقریب کرنی ہے تو آپ وہ افتتاح کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر دو بچیوں نے قرآن کریم ان سے پڑھا ہے اور مکمل کیا ہے ناظرہ، جو قرآن کریم کا پہلا حق ہے، تو اس موقع پر یہ تھوڑا سا بیان ہو جائے اور قرآن کریم کی عظمت ہمارے سامنے آ جائے۔ تو باتیں دو آ گئی ہیں، ایک ہے قرآن کی عظمت کا مسئلہ، دوسرا ہے قرآن کے درس کی افتتاحی تقریب ہے۔ تو درس کی افتتاحی تقریب درس تو تب ہوگا کہ کوئی سننے والا بھی ہوگا، جی کوئی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم سنیں گے تو قرآن رہے گا، ہم سنائیں گے تو قرآن رہے گا، نہیں۔ قرآن کریم نے خود کہہ دیا ہے کہ اگر تم قرآن کریم کے قریب نہیں آؤ گے تو اللہ کہتے ہیں میں کسی اور کو کھڑا کر دوں گا، یہ تمہارا محتاج۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ جی اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ پہلی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ اللہ کی کتابیں ہیں، آسمان سے اتری ہیں، نبیوں پر اتری ہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تو ان کو ضائع کر دیا گیا۔ ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں شامل کر لی گئیں اور جو مرضی کے خلاف تھی ان سے نکال لی گئی۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ میں کچھ اردو جو گل کرنا پتہ نہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ماشاءاللہ اردو سارے بچے بھی کرتے ہیں، تو وہ گل دیتا رہی کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کتابوں کی ذمہ داری حفاظت کی نہیں لی، نبی کو دے دی، قوموں کے حوالے کر دی، اب انہوں نے اس میں کیا کر دیا۔ لیکن قرآن کریم آج 1446 ہجری ختم ہونے والی ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ کیا مسلمانوں جون تے سارے ہاتھ سونا، اسلامی مہینہ بھی دسونا، کون سا مہینہ ہے؟ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، ماشاءاللہ آخری مہینہ ہے۔ تو 1446 ہجری ختم ہونے کو ہے، اب 1450 سال قریباً ہو گئے، قرآن کریم محمد مصطفیٰ نہیں آواز نہیں آئی، پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہو، نام نبی کا آئے عاشقوں، پھر نبی کے نام پر درود نہ آئے تو پھر کیسے عاشق؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگاں تے عادت پڑائی دی، سپیکر لا کے پڑھنے آنے نا، اسی آنے ہر ویلے پڑھو یار، فرق کیا کچھ ہے؟ وہ آنے نے بجلی ہوئے تے پڑھو جی، اسی بہو عاشق ہیں ہاں، اسی آخنے ہیں بجلی ہوئے یا نہ، وہ درود محمد مصطفیٰ بجلی کا اور سپیکر کا محتاج نہیں اور چند لمحوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی عظیم عبادت ہے کہ اس کو ہر وقت ورد کیا کرو، آپ کی زبان پر ہر وقت محمد اللہ کا نام آئے، اللہ جل جلالہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے دیا، لیکن ساتھ ساتھ 1400 سال قریب ہو گئے ہے، الحمدللہ آج تک نہ اس کے کسی نقطے میں فرق آیا، نہ اس کسی زبر میں فرق آیا، اور نہ قیامت کی صبح تک، بولو جی
میں سپیکر تے اتنی زور کی گل پہ کرنا تے سارا توجہ تھے والا چپ کی تھی وہ پتہ ہے چلو بچہ تو گھومیا وہ ڈھونڈتے ہیں نا لیکن تصا کہ تصا دیکھ کے کیا کر سو سامنے توجہ میرے نہیں ہو سی تو میں تاں گل کر سکتا توجہ ادھر ادھر ہوئے تو پھر نہیں گل سمجھ قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے قیامت تک اس میں کوئی تغیر تبدل کسی کو انشاءاللہ اللہ جرأت نہیں دے گا کہ کرے اور کد کسی نے کیا کوشش تھی الحمدللہ امت مسلمہ کے یہ حفاظ امت مسلمہ کے یہ قراء امت مسلمہ کے یہ علماء جو آج الحمدللہ شہروں میں نہیں بڑے گاؤں میں نہیں بلکہ آج تو یہ آپ کے ان پہاڑوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے حافظ اور قرآن کے قاری پیدا کر دیا اللہ اکبر اللہ محمد الرسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند دیوبند مولانا عبدالرؤوف صاحب قاری عبدالرؤوف صاحب ان کو اور مولانا احسان اللہ دونوں کو ہم نے ٹھنڈے علاقے میں بھیجا مری میں کیونکہ یہ بہت گرم مزاج ہیں لیکن پھر یہ وہاں سے چھوڑ کے بہرحال ان کے نعرے جو ہے نا یہ بڑے کام کرتے ہیں خاص موقع پر بہت انہوں نے کام کیا ہے چلو بعد کی بات تو قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے اور حفاظت اللہ کن کے ذریعے کروا رہا ہے ان مدارس کے ذریعے ان مساجد کے ذریعے قرآن یاد کر رہے ہیں بچے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں قرآن کا درس ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے مدرسے میں مسجد میں نہ کہ یونیورسٹی میں نہ کہ سکول اور کالج میں آج تک سنا ہے کہ کسی یونیورسٹی سے کوئی عالم پیدا ہوا ہو آج کل سنا ہے کہ کسی کالج سے کوئی عالم قرآن مفسر قرآن پیدا ہوا ہو نہیں قرآن کی حفاظت رب ذوالجلال کروا رہا ہے تو مساجد سے اور تو یہ الحمدللہ اسی سلسلے کو قائم رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہاں بھی ان کے دل میں بات آئی پہلے مشورہ تھا کہ اس طرف ادھر بننا چاہیے پھر یہ آیا ادھر بننا چاہیے لیکن سارے مشورے ہوئے تھے اور یہ اللہ کو منظور تھا اس جگہ کو اب یہ ہے کہ یہ دیہات ہے یہاں سے آواز کہاں تک پہنچے گی وہ تو پہنچانا اللہ کا کام ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا جب بیت اللہ بن گیا نا بیت اللہ تیار ہو گیا نا تو کہا ابراہیم اعلان کر کیا کر بولو اعلان کر اس کو سپیکر تھے موبائل کوئی اور چیز فرمایا اعلان کر ربا کس طرح ادھر آبادی کوئی نہیں ہے فرمایا تیرا کام ہے اعلان کرنا میرا کام ہے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دینا اب قرآن نے یہ کہا ہے عام قصے کہانیاں نہیں ہیں فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا اے ابراہیم لوگوں میں تو اعلان کر دینا کس چیز کا اعلان کر کہ دنیا والوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے اب دور دراز کی گاڑیوں سے تم حج کرنے کے لیے آ جاؤ رب کے گھر کا طواف کرنے کے لیے اس کی زیارت کرنے کے لیے تم آ جاؤ پیدل آ سکتے ہو تو تب آؤ سواری میسر ہے تو سواری پر آؤ بلکہ آؤ ضرور ابراہیم علیہ السلام نے ان بیابانوں کے اندر ان جنگلات کے اندر ان پہاڑوں میں اعلان کیا رب کائنات نے جہاں جہاں
جہاں جس کے مقدر میں حج لکھا ہوا تھا اس تک اس آواز کو پہنچا دیا۔ یہاں کی آواز بھی قرآن والی الحمدللہ۔ ہم سوچے ہم کہیں کہ یہ تو کہاں جنگلات ہیں، کہاں یہ مدرسہ، کہاں یہ ہوگا۔ اپنی تاریخ کو پڑھے۔ مولانا عبدالرؤف صاحب قاری صاحب ابھی نعرہ لگا رہے تھے دیوبند کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ دیکھیں آج دیوبند کا جو بنیاد بنتی ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، کوئی بلڈنگ نہیں۔ الحمدللہ یہاں تو بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ قرآن پڑھانا شروع کرتے ہیں، وہ نبی کی حدیث پڑھانا شروع کرتے ہیں، بلڈنگ کوئی نہیں، ایک انار کا درخت ہے۔ استاد بیٹھ جاتا ہے، ایک شاگرد پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ آج وہ ایک استاد اور ایک شاگرد کی آواز دنیا کے کسی ملک کے اندر چلے جاؤ، اگر کوئی حق کی آواز وہاں اٹھ رہی ہے تو وہ دیوبند کی نسبت سے اٹھ رہی ہے، وہ دیوبند کی نسبت سے اٹھ رہی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس آواز کو جہاں چاہے پہنچا دے۔ تو الحمدللہ یہ بھی مدرسہ، یہ مسجد، اور نام کیا ہے؟ بڑا پیارا نام قدرتی منتخب ہوا ہے جی، الحمدللہ۔ تو مدرسے اور مسجد کا نام کیا جی؟ عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ نام اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، نام اس کی ہے کہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ہمارے لیڈروں کی زبان پر یہ لفظ نہیں چڑھتا، حالانکہ یہ عقیدے کی بات ہے۔ جس کی زبان پر نہیں آتا اس کے دل میں کیا ہوگا، وہ کیسے حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا۔ یہ تو قرآن کا لفظ ہے خاتم النبیین، یہ تو ہر مسلمان کی زبان پر بھی ضروری ہے ہونا اور اس کے دل میں ہونا بھی ضرور ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب خاص ہے۔ یہ پہلے کسی نبی رسول کو ملا نہیں ہے، اگر ملا ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس مدرسے کی اس نسبت کی وجہ سے انشاءاللہ یہاں اس عقیدے کا بھی پرچار ہوگا اور خاتم النبیین کا عقیدہ بھی دنیا کو بتایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے بغیر تو ایمان نہیں بنتا ہے بھائی۔ یہ بھی ساتھ بتایا جائے گا کہ خاتم النبیین، ختم نبوت کا سب سے پہلے تحفظ کرنے والے کون ہیں، ان کا بھی یہاں پر بتایا جائے گا، اس لیے کہ جب خاتم النبیین بتایا جائے گا تو خاتم النبیین کے تحفظ کرنے والوں کا بھی بتایا جائے گا۔ اور وہ سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور ان میں سب سے پہلا جو اس کام پر اللہ رب العزت نے جس کو مقرر کیا اور جس کے ہاتھوں منکرین ختم نبوت کا کلا کما کر کے رکھا ہے، اس کو صدیق کہتے ہیں، اس کو صدیق ہے بھائی۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے، ہمیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ اس لیے اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ ھذا کتاب، میں نے سورہ انعام کی آخری رکوع کی یہ آیات پڑھی ہیں۔ سورۃ انعام سپارہ نمبر 8 ہے، آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، حفاظ موجود ہیں، قراء موجود ہیں۔ اپنے گھروں میں جا کر قرآن کا ترجمہ دیکھو، اللہ کا قرآن آپ کیا کہتا ہے، رب کیا فرماتے ہیں؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، کون سی؟ یہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم کتاب ہے۔ ہم نے انزلناہ، ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب۔ مبارک، برکتوں والی کتاب ہے۔ معنی کیا ہے؟ اس کو پڑھنا بھی برکت ہے، اس کو سمجھنا بھی برکت ہے، اس پر عمل کرنا بھی برکت ہے۔ گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، برکات آتی ہیں، نوستیں ختم ہوتی ہیں۔ کہو
قرآن کی گھروں میں تلاوت کرو، ایک ایک سورت کی تلاوت کرو، ایک ایک رکوع کی تلاوت کرو، ہر سورت کی خاص تاثیر پورے قرآن کی تاثیر کے مبارکون۔ آج ہم دنیا کے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر مسائل ہیں، یہ بن گیا ہے، کوئی کہتا ہے جنات کا اثر ہے، کوئی کہتا ہے پتہ نہیں کسی نے تعویذ کر دی گئی ہے، پریشانی ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ سوچو تو صحیح کیوں ہو گیا؟ وہ برکات کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے اصل یہ ہے کہ برکت والی کتاب کے ساتھ تم نے تعلق کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو، برکات حاصل ہوں گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، اس کے الفاظ بھی سکھاؤ، اور پھر الفاظ سیکھ لیے جائیں تو پھر اس کے معانی بھی سکھاؤ، اس کے معانی بھی سکھاؤ، اس کا ترجمہ بھی سکھاؤ، اس کا ترجمہ بھی سیکھو۔ یہ درس قرآن کا کیا مقصد ہے میرے بھائیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو قرآن کا مقصد سمجھ آ جائے۔ قرآن کا، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، ذرا ان کی زندگیوں کو دیکھو۔ اس دنیا کے اندر عظمتیں پائی ہیں صحابہ کرام نے، عظمتیں پائی ہیں ہمارے سلف صالحین اولیاء کرام بزرگوں نے، تو کس وجہ سے پائی ہیں؟ کس بنا پر پائی ہیں؟ جی کس بنا پر؟ اگر قرآن سے ہٹ کر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں، تو وہ بزرگی کوئی بھی نہیں ہے۔ سمجھے مسئلہ؟ صحابہ کو بزرگی ملی ہمارے ائمہ حضرات کو، ہمارے محدثین کو، اولیاء اعظام کو، کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا ہے، اس لیے ان کو بزرگی ملی ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی دنیا کے اندر بھی اللہ کا تعلق مل جائے، اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ کا جوڑ مل جائے، اللہ کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے، تو وہ کس طرح حاصل ہوگی؟ قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے، قرآن کو پڑھنے کے ذریعے، قرآن کو پڑھانے کے ذریعے برکات آئے گی۔ کیونکہ یہ کتاب کیا ہے؟ ھذا کتاب انزلناہ مبارک۔ اب جب کتاب برکت والی ہم نے نازل کی ہے، تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فاتبعوہ، یہ برکت والی کلام میں نے تمہیں دے دی ہے۔ اے انسانوں، تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اس قرآن کی تابعداری کرو، اس قرآن کی تابعداری کرو، قرآن جو کہتا ہے اس پر چلو، قرآن جس سے روکتا ہے اس سے، لہذا واتقوا، اس کی نافرمانی، اس کے خلاف کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ پتہ چلا ہے کہ رحم خدا بندی تب حاصل ہوگا جب برکت والی کتاب کی اتباع ہوگی، برکت والی کتاب کی مخالفت نہ ہوگی، تب جا کر کیا ملے گی؟ ہمیں رحمت ملے گی۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر کیا ہو؟ جی رحمت ہو۔ اب رحمت اللہ نے کرنی ہے، لیکن اس پر جو کتاب کے ساتھ لگ کر اس کو مانے، اس کی اتباع کرے، عقائد کی بات، ایمانیات کی آئے تو تب کتاب اللہ سے لے، اعمال کی درستگی کی بات آئے تو تب کتاب اللہ سے لے، اپنی حکومت کا مسئلہ آئے کہ میں نے حکومت اللہ نے مجھے دے دی ہے تو وہاں بھی اس کی رہنمائی اللہ کی کتاب سے لے، اور اگر حاکم کے ماتحت ہو کر رعایا بن کر زندگی گزارنی ہے تو تب بھی اللہ کی کتاب کو دیکھے کہ میں نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس میں اللہ نے کیا رکھ لیا؟ بندے پر رحم کرنا ہے، اس لیے کہ اس قرآن کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں جہاں لوگوں کو اپنا خاص قرب اسی نصیب فرمایا، دنیا کی زندگی کے اندر ان کو حکومتیں بھی نصیب فرمائی ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلے حکومت کس کو ملی؟ ابو بکر صدیق، بول چھوڑو، حضور کے بعد سب سے پہلے حکومت کس کو ملی؟ خلافت۔ نمبر 2 پر
بول سو تو یاد ہو گئی سی نا جی پہلے نمبر پر خلافت پر سب سے پہلے کون آیا؟ ابو بکر صدیق۔ یہ بات ہے، قرآن بھی یہی بتاتا ہے اشاروں میں، اور حدیث بھی یہی بتاتی ہے، لیکن ہماری جہالت قرآن سے اور نبی سے دور ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم بھی جب قوالی سنتے ہیں تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں علی کا پہلا نمبر۔ سنتے رہتے ہو کہ نہیں؟ آختے بھی آؤ کہ نہیں؟ ہوں نہیں آتے ہو کہ دھیان دیں کیوں جی اگے آنے ہونے ہو کہ نہیں آنے نیا طبقہ ہے، لیکن ہوں نیا طبقہ مصیبت موبائل تے چڑھ گیا اس واسطے کر کے کسی کی گل اور نہ سمجھ بھی کوئی نہیں آنی، یہ بھی حقیقت نے۔ اے موبائل تے چڑھیا جو ہے نا اس کسی مولوی دی گل یا کسی قرآن دی گل نہیں سمجھ آتی، وہ سب تو بڑی گل سمجھدا ہے جڑی موبائل تے آ رہی ہے، پاویں وہ کفر ہوے نہ تو سمجھدا یہ ٹھیک ہے، اس نے اس تے اپنا اسلام مسلماناں پہ بڑھایا پیا ہے۔ نوجوانوں یقیناً زندگی تباہ کر رہے ہو، اور اس میں بہت سارے بہت پڑھے لکھا طبقہ اس میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ ایک کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے ایمان کو تباہ کرنے کے لیے اس چیز کا ایجاد کیا گیا، اور اس میں وہ کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، لیکن وہی خراب ہوتا ہے جس کا قرآن کے ساتھ اور قرآن والوں کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہے، وہ خراب ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس پہ ضرور بات کو یاد رکھو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک جو ہے اس کے ذریعے دنیا میں ہدایت پھیلی ہے، تو سب سے پہلے جو قرآن کے ساتھ لگے ان میں سے حکومت جس کو ملی، خلافت ملی، جو پہلا نمبر آپ چھوڑو شاہبہ، پہلا نمبر کس کا؟ دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر علی المرتضی حضرت، اور پانچواں نمبر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو علی کے بیٹے ہیں بڑے، اور چھواں نمبر حضرت امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 صحابی جو ہے نا، صحابی یہ یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے، یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے، اور آج کا دن 19 ذی الحجہ کا ہے، کل 18 ذی الحجہ گزری ہے۔ تھوڑی سی بات میں اس کی بھی اس موقع پر کر دیتا ہوں۔ 18 ذی الحجہ کو شہادت کس کی ہے جی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی شہید ہوئے ہیں نا جی؟ کہاں پر شہید ہوئے؟ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ میں۔ کیا کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ قرآن پڑھ۔ اب دیکھیں نا، یہ چیزیں نہیں نیٹ کے ذریعے لی ہوئی نا لڑکوں، عصر کے بعد قرآن لے کر بیٹھے نا، 40 دن کا پیاسا، وہ شخص کہ جس نے میرے روما کو اپنے مال سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آج 40 دن ہو گئے ہیں وہ پانی نہیں اس کو مل رہا۔ منافقوں نے، سبائیوں نے، عبداللہ ابن سبا یہودی کی سازش تھی اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ اس کے جو گورنر ہیں وہ ایسے ہیں، دوسرا یہ اقربا پروری کر رہا ہے، اپنے قریبیوں کو عہدے دے رہا ہے۔ یہ انہوں نے اس عبداللہ بن سبا نے سازش کر کے اعتراضات اٹھائے اور ان کے خلاف لوگوں کو ابھارا، اور وہ منافق لوگوں نے آ کر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ 40 دن تک کھانا پینا ان کو نہیں پہنچا، اور عصر کے بعد قرآن لے کر بیٹھے منافقین دیوار پھلانگ کر اندر آئے، اور جس وقت خنجر وغیرہ مارا تو ان کا خون کا پہلے جو قطرے گرے ہیں تو قرآن کی آیات پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے۔ اب وہ شہید ہیں کیونکہ حضور نے کہا ہے یہ شہید ہے۔ ان کی شہادت کا کس نے ذکر کیا؟ حضور صلی اللہ وہ علیہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، نبی علیہ السلام ایک موقع پر پہاڑ پر کھڑے، کہاں پر؟ ساتھ کون ہے؟ صدیق اکبر، ساتھ عمر فاروق، عثمان غنی، کتنے بندے کھڑے ہیں؟ 4۔ نمبر 1
کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کو کہا پہاڑ تو کتنا خوش نصیب ہے، اللہ اکبر، تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ وہ 2 شہید کون تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو شہید تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا تھا، زبان نبی سے جن کو شہید کہا گیا ہے اس کی شہادت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اب وہ شہید ہوں گے۔ یہ عثمان وہ ہے، ترمذی شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے، ایک شخص آیا اور کر کہا فلاں بندہ فوت ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلاں ٹائم اس کا جنازہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس کے جنازے میں نہیں جاتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو عثمان کے ساتھ بغض اور دشمنی ہے۔ جس کو عثمان کے ساتھ دشمنی ہے، نبی اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے تیار اسی ہن دل نہ لانے جی خیر ہے دنیا داری نا جی، جا کھلنے آپ حضور تو یہ معاملہ کر رہے ہیں تو کچھ اس کی شان بھی تھی نا بھائی۔ بہرحال یہ موضوع علادہ ہے، میں نے صرف اشارہ کر دیا۔ آگے جو ہے محرم آ رہا ہے، یہ شہادتوں کا مہینہ مشہور ہے اور لوگ ایک ہی شہادت کو بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ اسلام کا معاملہ تو اس طرح کا ہے کہ اگر آپ پوری تاریخ اسلام کو دیکھیں نا تو کوئی دن ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس دن میں کسی نہ کسی مسلمان کی شہادت نہ ہوئی ہو، کسی نہ کسی مسلمان کی۔ اساں گھر بیٹھے ہوں ملے تاں ساڈے کول قدر نہیں ہے، قرآن مل گیا گھر بیٹھے ہوئے ہوں، قدر نہیں ہے، دین آیا ہے گھر بیٹھے ہوں، اکھیاں کھولیاں نے ماں پیو مسلمان ہے، دادا مسلمان ہے، گرائیں والے مسلمان ہے، اسی بھی مسلمان ہیں۔ اساں نے مسلمان ہونے ایسے کر کے محنت کیڑی کیتی ہے تاں تو اس کی قدر نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام نے، بزرگان دین نے اس اسلام کو حاصل کیا جو کفر میں تھے اور اسلام کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، بچے انہوں نے شہید کرائے، عورتیں بیوہ ہوئی اور پھر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو تب تو جا کے ان کو اللہ رب العزت نے پھر اتنا مقام دیا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دولت ہمیں نصیب فرمائی ہے اسلام والی، تو ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ یقین کر لیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے۔ جو لوگ اسلام کی دولت سے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے بغیر، اسلام اس کو نہیں نصیب ہوا، ایمان نہیں نصیب ہوا، قرآن کریم نے تو کیا بتایا کہ وہ ہمیشہ کس میں رہیں گے؟ جی دنیا میں اگر مزے کیے ہیں تو چلو 70 سال کر لیے ہیں، 80 سال کر لیے ہیں، لیکن اگلا نظام کیا ہے؟ وہ زندگی تو ختم ہونے والی، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہو گئی ہے برزخ کی، وہاں بھی یہ مسئلہ ہوگا، پھر آخرت شروع ہوگی، وہ تو نہ مرنے والی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جنت کی جنت میں ہے تو ہمیشہ زندہ ہے، دوزخی دوزخ میں کافر چلا گیا تو ہمیشہ کفر میں، کفر کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس زندگی کی سوچ رکھنی چاہیے، پھر پتہ لگتا ہے کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ میرے بھائیوں قرآن نے اس لیے کہا ہے، قرآن اسلام بتاتا ہے، قرآن ایمان بتلاتا ہے، تو کہہ دیا یہ برکت والی کتاب ہم نے آپ کو دی ہے تو فاتبعوہ، اس قرآن کی کیا کرو؟ اتباع۔ بولو اتباع کرو۔ اتباع کا کیا معنی ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ اتباع کا معنی یہ ہے نا کہ اس کے کیا کرو؟ کیا کرو؟ عمل کرو، یعنی اس کے جو یہ قرآن بتلاتا ہے وہ کر لو۔ اور قرآن کی جو دوسری میں نے آیت پڑھی ہے نا سورہ ہود کی، ذرا اس کو بھی دیکھو کہ قرآن کی اصل مغز والی بات کون سی ہے، اصل بنیادی بات کون سی ہے، اصل جو موضوع قرآن ہے وہ کیا ہے۔ ہمارے اکابر نے اس کو سمجھا اور دنیا کو بتایا ہے۔ سورہ ہود ہے نا، اس کی ابتدائی آیتیں 11ویں سپارے کے آخر میں آ رہی ہیں۔ فرمایا الف لام را کتاب، الف لام را، او دنیا والو یہ اللہ کے کلمات بتائے ہوئے ہیں،
عربیوں ذرا ان کا معنی کر کے بتاؤ، تم قرآن پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی، نبی کی بنائی ہوئی کلام ہے۔ نہیں نہیں، اگر نبی کی بنائی ہوئی کلام ہوتی تو تم اس کا معنی تو جان لیتے، کیونکہ تم بھی انسان وہ بھی انسان، تم بھی عربی سمجھنے والے وہ بھی عربی سمجھنے والے، ان حروف کا معنی تو بتا کر دیکھو، بتاؤ نا۔ الف لام را، الف لام میم، الف لام میم عین صاد، طٰ کاف ہا یا عین صاد، ان کا معنی اللہ چیلنج کے طور پر بتا رہے ہیں، کر کے دکھاؤ۔ یہ قرآن کی صداقت ہے کہ اس کا معنی بھی جب کوئی نہیں جانتا انسانوں میں، کائنات کے اندر مخلوق میں، تو پتہ چلا کہ یہ خاص راز ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، ادھر کا یہ کتاب ہے برکت والی، اس کی اتباع کرو۔ ادھر کا کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے جس کی آیات کو بڑا مضبوط کر دیا گیا ہے، ان کے اندر رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا، ان کو ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، ثم فصلت، پھر قرآن کی خود اللہ پاک نے تفسیر کر دی ہے اور کروا دی ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ اب اس لیے قرآن کی تفسیر وہی بات معتبر ہوگی جو خود قرآن نے کی یا کس نے کی؟ بولو، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کی۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے اس کی تفسیر ہوگی جو ذات بڑی حکمتوں کو جاننے والی ہے، اور خبیر، ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والی ہے۔ وہ محکم اور پکی بات قرآن کی وہ کون سی کتاب ہے، کون سی بات ہے جو یہ کتاب بتلاتی ہے؟ اس کا خاص موضوع کیا ہے، خاص دعویٰ کیا ہے، مرکزی بات کیا ہے؟ یہاں اسی میں فرما دیا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ، یہ ہے اصل قرآن کا مغز، یہ ہے اصل قرآن کا موضوع۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، دنیا والوں یہ محکم کتاب دے دی، یہ برکت والی کتاب دے دی، اس کی اتباع کرو۔ یہ سب سے پہلی بات یہ کہتی ہے اس کو مان لو کہ اس کائنات میں اللہ نے اپنے سوا عبادت کے لائق کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ عبادت صرف کس کی ہے؟ اللہ تعبدو۔ جہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بڑی ہستی ہے، بڑا اللہ نے مقام دیا ہے، لیکن عبادت کے لائق ان کو نہیں بنایا۔ اس بات کو سنانے کے لیے اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میرا کام میرے اللہ نے میرے ذمہ یہ لگا دیا کہ جو اس موضوع کو، یہ رب کے دعوے کو جو نہ مانے اس کو جہنم کی سزا سے ڈرا دوں، اور جو اس کو مان لے اس کو جنت کی بشارتیں سنا دوں۔ میرا تو یہ کام ہے، مت تم یہ سمجھو کہ میری عبادت کرنی ہے۔ نبی کی عبادت کس کی ہے؟ جب نبی کی عبادت عیسائیوں نے کی ہے، یہودیوں نے کس کی؟ یہ لوگوں نے ویسے تصور دیا ہوا نا جی وہ صرف بتوں دی عبادت کرے تا نہ مانا جی بتوں دی، اسی تے بتوں دی نہ کرنا۔ عیسائی کس کی عبادت کرنے؟ آنے اللہ دا بیٹا ہے، اور یہودی کے آنے تے عزیر تے عیسیٰ بت نے، ان کی عبادت کر دیتے۔ آج ہی انہوں نے ایک فنکاری لوگوں کو بتاؤ جی بتاں دی کرنے ہونے تاں مشرک ہے نا جی، اسی تے بتاں دی کدی کیتی، سارے کول تے کوئی بت شد نہیں، سارے کول تے کوئی بت شد، اسی تے پکے اہل سنت ہاں، نعوذ باللہ۔ پاویں ہر ڈھیری اگے جا کے سلام کراں، پاویں ہر جھنڈے وچ، پتہ نہیں تساں تے منسو کہ نہ منسو دیکھیا تے اسی نے، اساں تے دیکھتے رہنے ہیں۔ اے گڈی تے بھی بیٹھے ہونا نا تے کدے فلائی نال
ککرے دل کرے اڑ کے کپڑے چھیتڑے لٹک جاؤ نا نیرا چکھڑا دے نا تے لنگنے والے کی پہ کر دے ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا یار سچ دسو جی ہے بے نا دنیا بھی کہنے نہیں جی ہوں تے اسی تے کدو اسی دل سنو تا یہ حال سنو تے پتہ نہیں وہ لیر کہہ جی ہے کتوں اڑ کے آئی ہے نام لیتے عمر کا اس واقعے کو پھر پڑھو نا ہر ایک جھنڈی کو سلام کر رہے ہو ہر درخت کو سلام کر رہے ہو ہر بیٹھک کو جا کر سلام کرتے ہو تعظیم کرتے ہو اس کے پھیرے دیتے ہو چکر لگاتے ہو وہ واقعہ نہیں یاد ہے بخاری نے ذکر کیا ہے جس درخت کے نیچے کیکر کے نیچے بیٹھ کر محمد مصطفیٰ نے 1400 صحابہ کی بیعت کی تھی کتنے صحابہ کی اور جن کی بیعت کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اے سونیا میں انہاں ایمان والیاں تو راضی ہو گیا جڑے درخت نیچے بیٹھ کے تیرے ہاتھ دے اتے بیعت کر رہے سن کتنے 1400 سے زائد بندہ اللہ پاک فرماندا ہے میں انہاں کولوں راضی ہو گیا اور انہاں تے میں نے اوہ سکینہ اوہ اطمینان اوہ رحمتاں نازل فرمائیاں سونیا جڑیاں تیرے واسطے کر کے نازل فرمائیاں نے یہ اللہ پاک راضی ہو گئے نے یہ درخت دا ذکر قرآن دے اندر آ گیا او کیکر دا درخت مفسرین نے لکھیا ہے ایک دور ایسا آ گیا لوگ کچھ جانے لگ پے کہ دیکھو جی اس درخت دا ذکر قرآن دے اندر آیا ہے بڑا عجیب درخت ہے جس سے تلے محمد بیٹھا ہوئے جس سے تلے 1400 صحابہ دی بیعت ہوئی ہے جس تا نام جس تا تذکرہ قرآن وچ آ گیا ہے لوگ دیکھنے جانے لگ پہ دیکھنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل گیا بخاری شریف دے اندر ایک گل موجود ہے حضرت عمر فاروق اے شبہ ہویا اج تے صرف دیکھنے پہ آندے نے پچھلے پچھلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کلہاڑا لیا اور جا کے اس درختہ ختم کر چھوڑیا تاکہ آئندہ شرک دا اڈا نہ بن جاوے میرے دوستو اے انہاں دا عمل ہے ایویں تے اللہ پاک نے عمر اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ایویں تے اللہ پاک تے پاک پیغمبر نے نہیں فرمایا عمر تیرا تو درجہ تیرا مقام تے روب اتنا ہے جڑی گلی تو لنگے بولو جی مطلب شیطانی کام نہ ختم کیتا ہے شیطانی کام نہ ختم کیتا ہے تے اج عمر دا نام لے ماں تے آکھاں اسی اہل سنت تے السلام علیکم السلام علیکم ہر پاسے السلام علیکم ہے یار چنگی گل چنگی اسی عمر والے ہاں چنگی اسی اہل سنت والے ہاں تو میرے بھائیو یہ وہ لوگ اتنی عظمت انہوں نے پائی تو کس بنا پر قرآن کے قریب آئے قرآن سے انہوں نے سب کچھ حاصل کیا قرآن نے ان کو یہ اعزاز دے دیا یہ اس اعزاز تک پہنچے درجات تک پہنچے رحمت خدا بندی کو انہوں نے حاصل کیا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن نے کہا کہ قرآن کی اتباع کرو رحم ہوگی اور قرآن نے جو سب سے بڑا دعویٰ اور اصلی جو موضوع ہے وہ کیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ پڑھ چھوڑو آئے بولو یار یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ تعبدوا الا اللہ اس کا ورد کرو افضل الذکر لا الہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے لیکن صرف زبان نال نہیں دل وچ اس کا معنی بھی موجود ہو گئے دل وچ وہ کسی نے آکھیا رہا کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ اندر کالی بلا تے کی فائدہ ہم پڑھے لا الہ الا اللہ تے جو کیا ہوئے کسی ککرے دے سامنے جو کیا ہوئے کسی وٹے دے سامنے پڑھدا ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو بجائے اس پتھر دے جیسا مصطفیٰ نے چومیا
بجائے اس پتھر دے جساں آتے ہیں محمد الرسول اللہ تے بجائے اس پتھر دے جساں صرف مصطفیٰ نے چومیا، پوری امت تے صحابہ نے اور اولیاء نے چومیا، اس تے بجائے ہو رہے ہیں چومے تے اس پتھر نال شراکت ہوگی کہ نہ ہوگی؟ جی یہ بھی پھر واقعہ یاد آ گیا، بخاری دے اندر ہی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے نا، وہ پتھر خجر اسود نہ سنا نا، خجر آجی اسے کر کے عمرہ کرنے اسے کر کے اللہ پاک نے سا موقع اگر دیتا ہے تے فرمایا کسا بوسا دے دو، بوسا نہیں دے سکتے اور راشے دے کے کر چھڑو کسا حجر اسود اجرے اسا سلام کرنا جی گل ہے، کسی اور ہی پتھر دا میں سلام کرنے دا حکم آیا جی نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حکومت تو دو رہا آئے نا طواف کردے نے پہ بخاری شریف وچ آندا آئے دوڑتے اس طرح طواف کردے تو جڑے پتھر دے سامنے آئے نا ہن بوسا دینا ہے نا چومنا ہے نا تے کھل گئے، کیوں نال اور بھی طواف پہ کرنے چومنا بھی ہے۔ تو عمر فاروق نے دیکھا کہ کشیاں مت اے شبہ نہ ہو جاوے کہ اسی سا چومنے ہیں تے اسی اس کی عبادت کرنے ہیں، یا اسی سام نفع نقصان دا مالک سمجھنے ہیں، اساں صاحب اختیار سمجھنے ہیں۔ کیوں پہلے لوگ وٹیاں چوم دے نا، وہ بتاں چوم دے کیوں چوم دے کہ اے ساڈے نفع نقصان دے مالک نے، اے پتر دیندے نے، اے تیاں دیندے نے، اے مقدمے میں جتاندے آنے، انہاں چوم دے بھی ہے، انہاں چٹ دے بھی ہے، انہاں سجدے بھی کرنے، انہاں دے نا دیاں منتاں بھی دیندے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ چونکہ نواں زمانہ ہے، اے آنے والے لوگ دور دراز تو آئے نہیں کرے دیکھو کہ میں چم رہا اے چم رہا اے چم رہا مت سمجھو کہ پتھر نفع نقصان دا مالک حاجت روا تے مشکل کشا ہے۔ آج دنیا پتھر لے کے پتہ نہیں کس کس جگہ تو جسم تو ملتی ہے، کس نال کیوں ویندا شفا ملنی ہے، یہ گل کہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس گل بند کرنے واسطے کر کے کھل کے کہا فرمایا کہ انکا حجر، دنیا کو سنا دیا، حدیث کی کتابوں میں یہ بات آ گئی، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات آ گئی اور سچی بات آ گئی، دنیا نے سن لیا۔ فرمایا ذرا متوجہ ہو کر سنو، اوے پتھر مت خیال کر کے میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تیرے اندر کوئی طاقت ہے نفع دینے کی یا نقصان دینے کی، نہیں نہیں، انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو ایک پتھر ہے نا، پتھر ہے نہ، تیرے اندر طاقت اس بات کی ہے کہ تو کسی کو نفع دے یا کسی کو نقصان دے، پھر چومتا کیوں؟ چوم تو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو تجھے چومتا ہوا دیکھا ہے، اس لیے عقیدے کی درستی کے لیے کہہ دیا کہ آج اگر بندہ اساں بھی چومے دے اتھے بھی چومے تے اس نے کیا کیتا ہے؟ شرک کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ حجر اسود نال شریک کر چھوڑیا اس کے نہیں کرنا، یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن تو دوری دی وجہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے ہو رہا ہے دین اسلام تو دوری دی وجہ تو کر کے علم نہیں ہے اور جہالت کی وجہ تو کر کے سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے فرمایا قرآن دے نیڑے آؤ فتبعوہ، برکتاں والا عقیدہ بھی مل ویسی، رحمتاں والا نظریہ بھی مل ویسی، جس نال رحمت حاصل ہوندی ہے، پھر تواڈے عمل دے اندر بھی جان پیدا ہو جاسی، پھر نیکی ہک کرسو اللہ اس دے دا گناہ ثواب عطا فرما دے سی۔ یہ اس وقت جس وقت قرآن دی اتباع وچ گل ہو سی۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ درس قرآن دی افتتاحی تقریب ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا کس نال ہو رہی ہے؟ بولو، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا ہر چیز واسطے کر کے جو کم بھی تم کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اجزم، فرمایا کوئی بھی اچھا کام تسی شروع کرو بغیر بسم اللہ دے شروع کر سوتے اس دے اندر برکتاں ختم ہو جاسن۔ کہ کوئی کام بھی کرو تو کی کرو؟ قرآن ابھی اللہ نے کس طرح شروع کیتا؟ بولو بسم اللہ اب سوچیا کرو اس کا معنی کی ہے، اس کا معنی کی ہے۔
اور یہ بھی نال ہے ہر کام حضور نے فرمایا کس نال شروع کرو. زمانہ جاہلیت کے اندر مشرک کافر کوئی کام شروع کر دے نا، مثلا کھانا کھاندے نا تو وہ اپنے خداواں دا نام کہندے بسم اللہ تے بسم العزا بسم العزا فلاں فلاں. اللہ نے فرمایا تساں کس دا نام کہنا چاہیے؟ بولو. ہاں فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تے کھانے وچ اللہ برکت پا چھوڑا، اور بسم اللہ نہ پڑھی جاوے تے برکت. اور ایک روایت وچ یہ آنا ہے لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ، اگر کوئی وضو کرنا ہے نا تو اس تے بھی ثواب تاں ملنا ہے کہ بسم اللہ کیتی جائے، بسم اللہ پڑھی جاوے. مانا میں جو کر رہا ہوں بسم اللہ پڑھتی تے وضو تے بھی کے ثواب ہے. ہن وضو کر رہا ہے بندہ جا کے جسم میں پاکی آوے نماز پڑھا، لیکن بسم اللہ پڑھ کے جس وقت بندہ وضو کرنا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کتنی برکت ہوے نہیں نا کہ اس نے موت ہوتا ہے تے پانی دے آخری قطرے نال چھاڑے چھوٹے گناہ اس تے ختم موئے والے، اور ہاتھ ہوتے نے ہاتھ والے سارے گناہ حتیٰ کہ نوہاں دے تلوں بھی نکل بیٹھے، پیر دھوتے سے پیران دے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کس ویلے جس وقت وضو کرے تو کیا کرے؟ پڑھنے ہونے ہو جی جی اور پڑھنے ہونے ہو تو پڑھیا کرو. نہیں سمجھ آئی نہیں پڑھیا اب کتنا فائدہ ہے. کھانا کھاؤ تو برکت ہے. اسی بھی گلاں کرنے ہونے ہیں تو کھانا شروع کر کے اس میں برکت نہ ہو سی. دیکھے جس وقت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھیا ہے نا کسا قرآن کی دسے انہوں نے خط کی ابتدا کی تھی بسم اللہ. اور جس وقت نوح علیہ السلام اللہ نے آکھیا کشتی بڑھا، کشتی تے کشتی تے بیعت کے آکھا بسم اللہ مجرے کی مطلب ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. فرمایا کہ میرا نبی تو ضرور ہے، عام نبی نہیں، اولو العظم نبی ہے، لیکن کشتی چلانے والا تو نہیں، کشتی چلانے والا میں ہوں. اس لیے میرے نام لے کر کشتی پر سوار ہو جا، میرے نام سے مدد لے کر مجھ سے مدد لے کر تو اس پر سوار ہو. اس لیے کہ اس کا چلنا بھی میری طاقت کے ساتھ ہے، اس کا رکنا بھی میری طاقت کی وجہ سے ہے. جس کو میں نہ چلاؤں اس کو چلا نہیں سکتا، جس کو میں نہ تاروں اس کو کوئی، اگر میں نہ تاروں یونس کی کشتی کو تو کون تار سکتا ہے. ہمارے ہاں تو وہ کوالا کو مذہب کے دادا جی کوالا کو مذہب کے دادا جی اور جی میری پار لگا کشتی یا معین الدین چشتی، یہ ہے لوگوں میں کے نہیں ہے. اب یونس علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، کشتی ڈوبتی ہے. نبی اگر کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے، اگر نبی کشتی کو چھوڑتا ہے تو کشتی تیرتی ہے. تو نبی کے نے سب کو بچانے کے لیے آپ کے ادھر چھلانگ لگائی، دریا میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تب کشتی پار لگی ہے. وہ کشتی پار کس نے لگائی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہاں بھی ہے دعا بسم اللہ ہے. تو قرآن کی ابتدا بھی کس سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی انشاءاللہ تفسیر بھی، اس کا معنی بھی پورا عام سا معنی جو مشہور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. کیا معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ شروع اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا ہی مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. اس لیے ہم قرآن کو شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے. ہمارے حضرت مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ جو ہمارے شیخ القرآن رحمہ اللہ کے استاد ہیں مولانا غلام اللہ خان کے، جو غلام اللہ خان ہمارے استادوں کے استاد ہیں قرآن کی تفسیر کے، وہ یہ معنی کرتے ہیں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس میں تجھ سے مدد مانگ کر کرنا شروع کرتا ہوں.
تو سے کیونکہ مدد کرنی صرف کس نے ہے؟ آگے پھر آ گیا ایاکا نستعین، مدد صرف کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو درس سننے کی، ان کو درس سنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ قبول بھی فرمائے۔ قرآن کو محتاج بن کر سنو، قرآن کو محتاج بن کر سنو، دیکھو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک ہے قرآن کے الفاظ کا پڑھنا اور ایک ہے قرآن کے معنی کو سمجھنا۔ میں اس کے لیے آسان سی آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو، یہ اللہ دا پیغام ہے، قرآن کے کس واسطے؟ یہ پیغام اللہ نے کساں دیتا ہے؟ انسانوں و جنوں و چلو انجو نہیں سمجھے ہو، پرانے دور میں اور گل آئی، ہوں اج آپ سنا، یہ قرآن اللہ دا میسج ہے جی، قرآن اللہ دا آکھو نا، وہ پہلے آکھنے ہیں خط ہے، چٹھی ہے، کارڈ ہے۔ یہ بزرگ جانتے ہیں ایک دور ہوندہ ہے کارڈ آنے ہوندے ہیں، پھر خط آنے ہوندے ہیں، چٹھی آتے ہوندے ہیں، انجی آتے ہیں۔ یہ اللہ دی طرفوں خط ہے، اللہ دی طرفوں چٹھی ہے۔ آج دے دور دے اندر اللہ دی طرفوں کے میسج ہے، کس دے نام دے میسج ہے؟ میرے نام، توڑے نام، سارے مسلمان، سارے انساناں دے نام تے وے۔ ان اس میسج سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری جی؟ میرے اسے ایک میسج آ جاوے نا، میرے اسے، میں توڑا نہیں آنا، تسی تے بڑے چنگے لوگ ہو، ماں میسج آ جاوے نا، تانے لکھیا ہوئے وزیر اعظم دا اور ہوئے انگریزی وچ، ماں انگریزی آندی کوئی نہیں، تے میں تلے پرساں جڑا وزیر اعظم صاحب ماں میسج کیتا ہے، ماں تے راتی 12 بجے بھی آیا تے اٹھ کے دوڑ ساں جڑا پتہ نہیں کتنا میرے سے فنڈ مقرر کیتا سو، یہ میسج پڑھاواں جا کے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ دا میسج آیا پہ ہے، نہ میں سمجھنا نہ تسی سمجھو کہ اللہ نے آکھیا کہ وے تے پرواہ بھی کوئی نہ پہ کرنے، تو اللہ نے میسج دی اتنی قدر بھی ساڑھے کول نہیں۔ درس قرآن دا مقصد ہے کہ اس اللہ دے میسج آتی سمجھا، سمجھا کس کو رو جسا وہ سمجھ آیا ہے، اور وہ کسا سمجھ آیا ہے جس نے اس تے 15-16 سال لائے۔ قرآن دا میسج سمجھا اوے جس نے سمجھنے سے کیا کیتا ہے؟ بولو بھائی، 15-16 سال لگتے نے تاں جا کے ایک عالم تیار ہوندہ ہے، تاں جا کے ایک مطلب یا قرآن سمجھنے والا تیار ہوندہ ہے۔ تو پھر جس طرح اور انر جس کو لوگے اس کو سکھے جاندہ ہے، اس طرح دین بھی اسی کو سکھو جس نے اساں سکھے ہے اور اس تے مہارت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک نے تساں ایک عالم گران دے اندر جس نے اس تے وقت لا کے یہ علم حاصل کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب فرمایا نے، شوق نبی انشاءاللہ اور انہاں دی ہونی بھی چاہیے ہے۔ ساڈے جامعہ عربیہ اشاعت القرآن دا سلسلہ خصوصیت نال چونکہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نال جڑنا ہے اور انہاں لوکاں دا اصل خاص جو دنیا دے مقصد انہوں نے بڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن عام کرنا، قرآن دی تفسیر عام کرنا۔ اس واسطے کر کے وہ فرمانے ہوندے ساڈے استاد اور انہوں نے طریقہ کار بھی ہے، جتھے گئے نا بھائی تو 5 منٹ ملے رہے، 10 منٹ ملے آنے، قرآن دی 1-2 آیتاں دا ترجمہ کر کے انہوں نے تھوڑا جا مفہوم بیان کر کے دعا کر چھوڑتے ہوندے۔ یہ آختے ہوندے کہ اساں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ دی بیعت اس گل تے کیتی ہے کہ درس قرآن دیساں قرآن پڑھاساں، یہ بیعت ہوتی ہے۔ ہن بیعتاں تے ہور رنگ بھی چل گیا نا، انہاں یہ بیعت کیتی دی ہے تے اسی بھی آخنے ہیں کہ اے قرآن بیان کرن تے لیکن کسا بیان کرن تسی سن سو قرآن، اس واسطے کر کے اپنے آپ محتاج سمجھ کے قرآن سننا ہے۔ اللہ رب العزت سارے